نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت، سلامتی اور تندرستی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی اور اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست، احباب، بہن اور بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہماری شادی کا کافی عرصہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، ہماری اولاد نہیں، اور ہماری جوڑیاں اولاد جیسی عظیم نعمت سے خالی ہیں، ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمل، کوئی مجرب وظیفہ، کوئی مسنون دعا بتائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں، دورہ تفسیر میں اور بخاری شریف کے درس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایک دوست تھے، عالم دین تھے، ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور 13 بیٹیاں تھیں، ان کی 13 بیٹیاں میرے پاس ایک دن آئے، مایوس ہو گئے کہ 13 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں، آپ جو ہے نا 3 چیزوں کا کثرت کے ساتھ استعمال کر لیں، 3 چیزوں کا کثرت کے ساتھ استعمال کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، جب انہیں کمزوری محسوس کی تو انہیں حکم دیا گیا کہ آپ دودھ، انڈے اور شہد استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، میرے وہ تمام سامعین، ناظرین اور ویوز جن کی اولاد نہیں ہیں یا جن کی اولاد نرینہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کے جرثومے کمزور ہیں یا بیج کمزور ہیں، خواتین میں اس چیز کا انڈوں کا مسئلہ بنتا ہے، یا مرد میں جرثومے جو ہوتے ہیں اولاد کے وہ کمزور ہیں یا کم ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کے لیے نا یہ میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، آپ نوٹ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور اولاد دیں گے، کبھی محروم نہیں رکھیں گے۔ ایک چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت، اس کو بالکل کم کر دیں، گوشت کھانے کو۔ کبھی کبھار کھانا بھی ہو نا، کوشش کریں چھوٹا گوشت کھائیں، گوشت کو کم کر دیں، مرغی گوشت۔ آپ اپنی خوراک میں نا سب سے زیادہ 3 چیزیں استعمال کریں: دودھ، انڈے اور شہد۔ دودھ، انڈے اور شہد کثرت کے ساتھ نا آپ ان چیزوں کو استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر، ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل ادا کر کے اس کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ایک تسبیح یہ پڑھیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے نا، آپ نے کثرت کے ساتھ نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دودھ، شہد، انڈا کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ نمبر 2، ہر نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھ کر پھر اس کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا ایک تسبیح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، خاص کر فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد اشراق اور 2 گھنٹے کے بعد 9-10 بجے صلاۃ ضحیٰ جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل 4 پڑھ کے نا اس کے بعد یہ پڑھ کر دعا کریں۔ اور تیسرے نمبر پر نا کثرت استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد نا آپ کو خوشخبری ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو امید دکھائیں گے کہ آپ کی اولاد ہونے والی ہے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک، صالح، صحت، سلامتی اور تندرستی والی اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کو نیک، صالح اور دست بازو بنا دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔